اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج ہم سورۃ الحجرات شروع کرتے ہیں۔ یا ایھا الذین آمنوا لا تقدموا بین یدی اللہ ورسولہ واتقوا اللہ ان اللہ سمیع علیم۔ اے ایمان والو، تم اللہ اور اس کے رسول سے آگے نہ بڑھو، تم اللہ سے ڈرو، بے شک اللہ خوب سننے والا اور خوب جاننے والا ہے۔ اس کا یہ مطلب ہے کہ دین کے معاملے میں اپنے طور پر کوئی فیصلہ نہ کرو اور نہ اپنی رائے کو یا فیصلے کو ترجیح دو اللہ اور رسول کے مقابلے میں، بلکہ اللہ اور رسول ہی کی اطاعت کرو، جو وہ کہیں وہی فیصلہ مانو۔ اپنی طرف سے دین میں اضافہ یا بدعت کی ایجاد نہ کرو، نئی بدعت ایجاد کرو جیسے لوگ کر لیتے ہیں، تو اس سے منع فرمایا گیا ہے۔ نہ دین میں اضافہ کرو، جو دین اللہ نے بھیجا ہے بس اتنا ہی ہے، اس میں نہ ہم کمی کر سکتے ہیں نہ زیادتی کر سکتے ہیں۔ تو اگر ہم اس کے خلاف چلیں گے تو اللہ اور رسول سے آگے بڑھنے کی جسارت ہوگی، جو کسی طرح بھی قابل قبول نہیں۔ اور کوئی بھی فتویٰ قرآن حدیث میں غور و فکر کے بعد نہ دیا جائے، پورا غور و فکر اس پہ کیا جائے، پوری تحقیق کی جائے، پھر اس فتویٰ دیا جائے۔ مومن کی شان اللہ اور اس کے رسول کے سامنے سر تسلیم خم کرنا ہے۔ یا ایھا الذین آمنوا لا ترفعوا اصواتکم فوق صوت النبی۔ پھر اس آیت مبارکہ میں کیا فرمایا جا رہا ہے کہ اے ایمان والو، نہ بلند کرو اپنی آوازیں نبی کی آواز سے، وَلَا تَجْهَرُوا لَهُ بِالْقَوْلِ، اور تم ایسے بات نہ کرو اللہ کے نبی سے جیسے کہ تم آپس میں کرتے ہو، کَجَہْرِ بَعْضِکُمْ لِبَعْضٍ، جیسے کہ تم ایک دوسرے سے بات کرتے ہو ایسے باتیں نہ کرو۔ تو یہ اس آیت مبارکہ میں رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے ادب تعظیم کا بیان ہے کہ ان کا ادب کیسے کرنا ہے، کہ آپ کی موجودگی میں اگر تم لوگوں سے کہا گیا کہ آپ کی موجودگی میں بات چیت کر رہے ہو تو تمہاری آواز نبی کی آواز سے بلند نہ ہو۔ دوسرا یہ کہ جب تم لوگ خود نبی سے بات کرتے ہو تو نہایت وقار اور سکون سے کرو، اور نبی کی آواز سے تمہاری آواز بلند نہیں ہونی چاہیے، اور ایسے باتیں نہ کرو جیسے تم ایک دوسرے سے کرتے ہو۔ تو پھر اللہ کہتا ہے ان تحبط اعمالکم وانتم لا تشعرون، تو ایسا کرو گے نا تو پھر تمہارے تمام اعمال جو ہے وہ ضائع ہو جائیں گے اور تمہیں اس کا شعور بھی نہ ہوگا، پتہ بھی نہیں چلے گا۔ ان الذین یغضون اصواتهم عند رسول اللہ اولئک الذین امتحن اللہ قلوبهم للتقوی لہم مغفرۃ واجر عظیم۔ تو بے شک وہ لوگ جو کہ اپنی آوازیں دھیمی رکھتے ہیں نا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے، تو یہی وہ لوگ ہیں جو کہ آزمائے گئے ہیں ان کے دل تقوی کے لیے، ان کے دل تقوی کے لیے آزمائے گئے ہیں، ان کے لیے مغفرت ہے اور اجر عظیم ہے۔ ان الذین ینادونک من وراء الحجرات اکثرهم لا یعقلون، اور بے شک جو آواز دیتے ہیں نا آپ کو ایسے لوگ جو گھروں کے باہر سے، حجرات کے باہر سے،
تو ان میں سے اکثر تو وہ عقل ہی نہیں رکھتے. تو یہ بے عقل لوگ ہی ہوتے ہیں جو گھر کے باہر سے آپ کو پکارتے ہیں. تو یہ آیت مبارکہ جو ہے یہ قبیلہ بنو تمیم کے بعض گموار قسم کے لوگوں کے بارے میں نازل ہوئی. تو وہ لوگ جو تھے وہ آئے آپ کے پاس اور آ کر آپ کو حجرے کے باہر سے آوازیں دینے لگ گئے اور یا محمد کی صدائیں لگانے لگ گئے. تو اللہ نے کہا کہ یہ کیسی بات کر رہے ہو، ان کی شان طریقے سے ان سے بات کرو. یہ لوگ بے عقل ہیں، آپ کی شان اور ادب کا خیال نہیں رکھتے. ہر فرد اور ہر شخص کا یہ فرض ہے کہ محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی جتنی اللہ نے عزت دی ہے اسی کے مطابق ہمیں بھی انہیں عزت دینی چاہیے. اور گھروں کے باہر سے پکارنا تو ظاہر ہے ایک بدتمیزی ہے نا. تو اگر وہ لو انہم صبروا، اگر وہ صبر کر لیتے، وہاں کھڑے رہتے کچھ دیر، حتی تخرجوا الیہم لکان خیر لہم، تو وہ کلولہ کا وقت تھا تو اس وقت آپ آرام فرما رہے ہوں گے، تو انہوں نے آوازیں لگانی شروع کر دی. تو اگر وہ صبر کر لیتے، کچھ دیر کھڑے ہو جاتے تو وہ خود ہی باہر آ جاتے، تو یہ ان کے لیے بہتر ہوتا ہے، ان کے اعمال ضائع نہ ہوتے. واللہ غفور الرحیم، اور اللہ بخشنے والا ہے. یا ایھا الذین آمنوا ان جاءکم فاسق بنبأ، اگر یہاں کہ اللہ تعالیٰ فرما رہا ہے کہ اے ایمان والو، جب تمہارے پاس کوئی آئے فاسق خبر لے کر، جھوٹی خبر لے کر، فتبینوا، تو تم اس کو ضرور اس کی چھان بین کر لو. ان تصیبوا قوما بجہالۃ، کہیں ایسا نہ ہو کہ پہنچے اسے جب تمہاری جہالت کی وجہ سے ان لوگوں کو کوئی نقصان پہنچے جو کہ جن کے بارے میں وہ خبر غلط خبر تھی. ظاہر غلط خبر ہے تو انہیں پھر تکلیف پہنچے گی نا. وَتُصْبِحُوا عَلَىٰ مَا فَعَلْتُمْ نَادِمِينَ، تو پھر وہ ہو جائے اس پر جو تم نے کیا اس پر نادم ہو جائے. وَاعْلَمُوا أَنَّ فِيكُمْ رَسُولَ اللَّهِ، اور تم جان لو، اور تم جانتے ہو کہ تم میں رسول ہیں، اللہ کے رسول ہیں. لَوْ يُطِيعُكُمْ فِي كَثِيرٍ مِّنَ الْأَمْرِ لَعَنِتُّمْ وَلَٰكِنَّ اللَّهَ حَبَّبَ إِلَيْكُمُ الْإِيمَانَ وَزَيَّنَهُ فِي قُلُوبِكُمْ وَكَرَّهَ إِلَيْكُمُ الْكُفْرَ وَالْفُسُوقَ وَالْعِصْيَانَ أُولَٰئِكَ هُمُ الرَّاشِدُونَ. اور جان لو بلا شبہ تم میں اللہ کے رسول بھی ہیں، اگر بہت سے معاملات میں وہ تمہاری اطاعت کریں تو یقیناً تم مشقت میں پڑ جاؤ گے. وَلَٰكِنَّ اللَّهَ حَبَّبَ إِلَيْكُمُ الْإِيمَانَ، لیکن اللہ نے ایمان کو تمہارا محبوب بنایا ہے، تمہارے لیے پسند کیا ہے. وَزَيَّنَّاهُ فِي قُلُوبِكُمْ، اور تمہارے دلوں میں ایمان کو زینت دے رکھی ہے، ایمان کی وجہ سے تمہارے دل خوبصورت ہو گئے ہیں. اس نے تمہارے لیے کفر و فسق اور نافرمانی کو پسند فرمایا، یعنی ایمان تمہارے لیے اللہ نے پسند کیا اور اس سے تمہارے دل خوبصورت ہو گئے. وَكَرَّهَ إِلَيْكُمُ الْكُفْرَ، اور اللہ نے تم پر تمہارے لیے ناپسند کیا کفر کو، اور اللہ نے کفر اور نافرمانی کو تمہارے لیے ناپسند کیا. اولئک ھم الراشدون، یہی وہ لوگ ہیں جو ہدایت پانے والے ہیں. فضل من اللہ و نعمت واللہ علیم حکیم، یہ اللہ ہی کا فضل ہے
اور اللہ کی طرف سے نعمت ہے. اللہ خوب جانتا ہے اور حکمت والا ہے. وَإِن طَائِفَتَانِ مِنَ الْمُؤْمِنِينَ اقْتَتَلُوا فَأَصْلِحُوا بَيْنَهُمَا. پھر اللہ فرما رہے ہیں کہ اگر دو جماعتیں مسلمانوں کی مومنوں کی آپس میں لڑنا شروع کر دے تو تم ان کی صلح کرا دو. دونوں کی آپس میں صلح کرا دو. فَإِن بَاغَتْ إِحْدَاهُمَا. پھر اگر ان میں سے کوئی ایک دوسرے پر زیادتی کرے، باخت زیادتی کرے، الاخری دوسرے پر، فقاتلوا اللاتی تبغی. پھر لڑو اس کی طرف سے جس پر زیادتی ہوئی، حتی تفیء الی امر اللہ. تو اس کی طرف سے لڑو جس پر زیادتی ہو رہی ہو، حتیٰ کہ اللہ کے حکم کی طرف وہ لوٹ آئیں. تفیع لوٹ آئے الی امر اللہ، اللہ کے حکم کی طرف، یعنی اللہ کا کہنا مان لے. فَإِن فَاءَتْ فَأَصْلِحُوا بَيْنَهُمَا بِالْعَدْلِ وَأَقْسِطُوا إِنَّ اللَّهَ يُحِبُّ الْمُقْسِطِينَ. فَإِن فَاءَتْ. پھر اگر وہ لوٹ آئے، مطلب انہوں نے مان لی نا بات، جب فَأَصْلِحُوا تو ان کی صلح کرا دو، بینہما ان دونوں کے درمیان صلح کرا دو، بالعدل وَأَقْسِطُوا عدل اور انصاف کے ساتھ ان کے آپس میں صلح کرا دو. ان اللہ یحب المقسطین. بے شک اللہ تعالیٰ انصاف کرنے والوں کو پسند کرتا ہے. انما المؤمنون اخوۃ فاصلحوا بین اخویکم. اس میں کیا اللہ فرما رہے ہیں کہ بے شک یہ مومن جو ہے نا آپس میں بھائی بھائی ہیں، لہذا تم اپنے بھائیوں کے درمیان صلح کرا دو. اخویکم اپنے بھائیوں کے درمیان صلح کرا دو، بین اخویکم اپنے بھائیوں کے درمیان صلح کرا دو. واتقوا اللہ اور ڈرو اللہ سے، لعلکم ترحمون تاکہ تم پر رحم کیا جائے. پھر اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں یا ایھا الذین آمنوا، اے ایمان والو، لا یسخر قوم من قوم. کہ تم جو مرد ہو نا ایک دوسرے کا مذاق نہ اڑاؤ. کوئی بھی قوم دوسری قوم کا مذاق نہ اڑائے. عسیٰ ان یکونوا خیرا منہم. ہو سکتا ہے کہ وہ اس سے بہتر ہو. جس کا مذاق اڑا رہے نا تو وہ ان سے بہتر ہو. جو مذاق اڑا رہے ہیں نا وہ ان سے بہتر ہو اللہ کی نظر میں. ولا نساء من نساء. اور نہ کسی قوم کی عورتیں جو ہے دوسری عورتوں کا مذاق اڑا رہے. عسیٰ ممکن ہے ان یکن خیرا منہن. ممکن ہے کہ وہ عورتیں ان سے بہتر ہوں. تو اللہ سے ہر وقت ڈرنا چاہیے کہ ہمارے سے یہ غلطی نہ ہو جائے کہ ہم دوسروں کا مذاق اڑا رہے ہیں بلکہ ان کی بجائے ہم حقدار ہے کہ ہمارا مذاق اڑایا جائے اللہ کی نظر میں. اللہ ہمیں اس عادت سے بچائے. وَلَا تَلْمِزُوا أَنفُسَکُم. اور نہ تم ایک دوسرے پر عیب لگاؤ. وَلَا تَنَابَزُوا بِالْأَلْقَابِ. اور نہ تم دوسروں کو برے ناموں سے پکارو. یہ اللہ تعالیٰ نے نا زندگی گزارنے کے طریقے بتائے کہ کیسے دوسروں کے ساتھ بیہیو کرنا ہے.
بیسل اسم الفسوق و بعد ایمان ومن لم یتب فاولئک هم الظالمون۔ تو اس میں کیا فرما رہے ہیں اللہ تعالیٰ؟ بیسا برا ہے، اسم الفسوق برے ناموں سے پکارنا کسی کو نا، تو یہ ایمان لانے کے بعد یہ بہت بری بات ہے۔ بادل ایمان یعنی ایمان لانے کے بعد، یہ ایمان سے پہلے بھی بری، لیکن ایمان لانے کے بعد تو تمہیں ہر چیز اللہ کی ہدایت کے مطابق ہر کام کرنا ہے، اپنی زندگی اللہ کے فرمانوں کے مطابق گزارنی ہے۔ ایمان لانے کے بعد یہ بہت بڑا گناہ ہے۔ ومن لم یتب، پھر جو توبہ نہیں کرے گا، فاولئک هم الظالمون، تو وہ ہو جائے گا ظالموں میں سے۔ یا ایھا الذین آمنوا، اے ایمان والو، اجتنبوا کثیرا من الظن، تو تم بچو بہت سے گمانوں سے۔ ان بعض الظن اسم، بے شک بعض گمان جو ہوتے ہیں وہ تو گناہ ہوتے ہیں، بدگمانیاں ہوتے ہیں، گناہ ہوتے ہیں۔ بعض جو گمان ہیں، بدگمانیاں گناہ ہوتی ہیں۔ ولا تجسسوا، اور تم کسی کی بھی جاسوسی نہ کرو، ایک دوسرے کی جاسوسی نہ کرو۔ ولا یغتب بعضکم بعضا، اور نہ تم غیبت کرو کسی کی۔ ایحب احدکم، کیا تم میں سے کوئی یہ پسند کرے گا، یاکل کہ کھائے وہ لحم اخیہ، اپنے بھائی کا، مردہ بھائی کا گوشت، میتن مردہ بھائی کا گوشت کھانا پسند کرے گا؟ یہ اتنا بڑا گناہ ہے۔ فَكَرِهْتُمُوهُ، تو تم جب مردہ بھائی کا گوشت کھانے کے لیے تمہیں کہا جائے گا تو تم اس سے نفرت کرو گے نا۔ ظاہر ہے تم اسے ناپسند کرو گے، تو پھر اب یہ کام ہی نہ کرو کہ جس کے صلے میں یہ تمہیں سب کچھ کھانا پڑے۔ ان اللہ تواب الرحیم، بے شک اللہ توبہ قبول کرنے والا ہے۔ یا ایھا الناس، اے لوگو، انا خلقناکم من ذکر و انثی، بے شک ہم نے تمہیں پیدا کیا، ذکر و انثی، مرد اور عورت، ہم نے تمہیں ایک مرد اور ایک عورت سے پیدا کیا۔ وجعلناکم، اور بنایا تمہارے لیے، شعوبا، تمہارے لیے خاندان بنا دیے، وقبائل، اور قبیلے بنا دیے تمہارے۔ کیوں بنا دیے؟ لِتَعَارَفُوا، تاکہ تم ایک دوسرے کو پہچانو۔ ان اکرمکم عند اللہ، لیکن اللہ کے نزدیک تو باعزت وہ ہے، اتقاکم، ان اللہ علیم خبیر، زیادہ اللہ کے نزدیک باعزت کون ہے؟ جو تم میں سے زیادہ پرہیزگار ہو۔ بے شک اللہ علیم خبیر، جاننے والا ہے اور باخبر ہے۔ علیم علم والا ہے، خبیر باخبر ہے، خوب باخبر ہے ہر چیز سے۔ قالت الاعراب آمنا، تو یہ جو اس آیت مبارکہ میں فرمایا جا رہا ہے کہ جو یہ گوار لوگ تھے نا، انہوں نے کہا، دیہاتیوں نے کہا، آمنا، ہم ایمان لے آئے۔ کل، تو اللہ فرما رہا ہے محمد صلی اللہ علیہ وسلم سے مخاطب ہو کر کہ آپ انہیں کہہ دیجئے، لم تؤمنوا، تم ایمان نہیں لائے، ولیکن قولوا اسلمنا، لیکن تم نے تو صرف زبان سے ہی کہا ہے
کہ ہم اسلام لے آئے، تم یہ کہو کہ ہم اسلام لے آئے۔ ابھی تک ولما یدخل الایمان فی قلوبکم، ابھی تک تو ایمان تمہارے دلوں میں داخل ہی نہیں ہوا۔ وَإِن یُطِیعُوا اللَّهَ وَرَسُولَهُ، اور اگر تم اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت کرو گے، لا یَلِتْکُم مِّنْ اعمالکم شیئا، تو تمہارے مال میں اللہ کچھ بھی کمی نہیں کرے گا، تمہاری جزا میں کوئی بھی کمی نہیں کرے گا، یعنی ثواب میں کوئی بھی کمی نہیں کرے گا اگر تم اللہ کے فرما بردار ہو جاؤ گے، اللہ اور رسول کے فرما بردار ہو جائے گا، تمہارے مال میں کمی نہیں آئے گی۔ ان اللہ غفور الرحیم، تو بے شک اللہ بخشنے والا اور رحم فرمانے والا ہے۔ انما المؤمنون الذین آمنوا باللہ ورسولہ، بے شک جو مومن ہیں، سچے مومن تو وہ ہیں، الذین آمنوا، جو ایمان لائے، باللہ ورسولہ، اللہ اور اس کے رسول پر، ثم لم یرتابوا، پھر انہوں نے شک نہیں کیا کسی صورت بھی، وجاہدوا، اور انہوں نے جہاد کیا، بے اموالہم، اپنے مالوں سے جہاد کیا، وانفسہم، اور اپنے جانوں سے، فی سبیل اللہ، اللہ کی راہ میں، اولئک ھم الصادقون، بے شک یہی لوگ سچے ہیں۔ قل اتعلمون اللہ بدینکم واللہ یعلم ما فی السماوات وما فی الارض، آپ کہہ دیجئے اتعلمون اللہ، کیا تم اللہ کو بتاتے ہو؟ کہہ دیجئے تم مجھ پر اپنے اسلام لانے کا احسان جتلاتے ہو۔ اتعلمون اللہ بدینکم، کہ اللہ نے تمہیں اسلام دیا، واللہ یعلم، اللہ جانتا ہے جو کچھ بھی تمہارے آسمانوں میں ہے اور جو زمین میں ہے، واللہ بکل شیء علیم، اور اللہ ہر چیز سے واقف ہے۔ آپ کہہ دیجئے کہ کیا تم اللہ کو اپنے دین کی خبر دیتے ہو؟ تو اللہ کو تو خود ہی سب کچھ معلوم ہے، اللہ کو بتانے کی کیا ضرورت ہے؟ اللہ جانتا ہے جو کچھ آسمانوں میں، زمین میں، جو تمہارے دلوں میں ہے، جو تم چھپاتے ہو، جو تم ظاہر کرتے، سب جانتا ہے۔ یمنون علیک ان اسلموا، قل لا تمنوا علی اسلامکم، تو یہ احسان جتاتے ہیں آپ پر، کون لوگ؟ یہ دیہاتی لوگ، کہ ہم تو مسلمان ہو گئے ہیں، آپ پر احسان جتاتے ہیں۔ کہہ دیجئے کہ مجھ پر اسلام لانے کا احسان نہ جتاؤ۔ کل، کہہ دیجئے، اللہ فرما رہا ہے کہ آپ کہہ دیجئے ان لوگوں سے، لا تمنوا علیہ، مجھ پر احسان مت جتاؤ، اسلامکم، اپنے اسلام لانے کا، بل اللہ یمن، بلکہ اللہ نے تم پر احسان کیا، یہ جو تم مسلمان ہو گئے، یہ اللہ کا احسان ہے کہ تم مسلمان ہو گئے۔ یمن علیکم، اللہ نے تم پر مہربانی فرمائی، یا اللہ نے تم پر احسان کیا، ان ہداکم، کہ تمہیں ہدایت دی، للایمان، ایمان کی طرف، ان کنتم صادقین، اگر تم سچے ہو۔ ان اللہ یعلم غیب السماوات والارض، بے شک اللہ جانتا ہے آسمانوں اور زمین کے غائب کو، واللہ بصیر بما تعملون، اور اللہ جانتا ہے جو تم کرتے ہو۔ بصیرم، اللہ دیکھنے والا ہے، بما تعملون، جو تم کرتے ہو، جو بھی کرتے ہو، اللہ ہر چیز سے واقف ہے۔
تو آئیے ہماری سورہ الحجرات پوری ہو گئی. اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید. اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید. ربنا آتنا فی الدنیا حسنۃ وفی الآخرۃ حسنۃ وقنا عذاب النار. آمین.